الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. مسلسل تفسیر میں آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنا. وہ داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات عطا فرمائے. جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے. اللہ نے ان کو ملک بھی عطا کیا، بادشاہت. حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے اپنے بابا جان کے. نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. وہ اپنے لشکر سمیت جا رہے تھے. اکثر ہوا میں جاتے تھے کیونکہ ہوا بھی ان کے تابع تھی. یہ پیدل جا رہا تھا لشکر. آگے ایک وادی آئی چیونٹیوں کی. ابھی وہ وادی 3 میل دور تھی.
کہ چیونٹیوں کی جو سردار تھی اس نے اپنی قوم کو، اپنی تمام چیونٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں، بلوں میں چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، جان بوجھ کر نہیں، بے دہانی میں ماری جاؤ گی۔ اس نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ نبی اور اس کے ماننے والے جان بوجھ کر تمہیں نہیں کچلیں گے، نہیں مسلیں گے، تم بے دہانی میں ماری جاؤ گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے اس کی یہ بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور دعا کی۔ اس دعا کے بارے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا دعا کی؟ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں۔ کیا کروں؟ شکر کروں تیرے احسان کا، تیری نعمت کا، جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا یا کیے، تمام نعمتوں کا ذکر، اور یہ کہ میں وہ اچھا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو تیرے بہت زیادہ قریب ہونے والے، تیرا قرب پانے والے، تیرے قرب کے، خاص قرب کے سزاوار نبی ہیں۔ اس کے باوجود دعا کر کے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تعلیم کیا دی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنی چاہیے، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، جو خود پر ہوئے، گھرانے پر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی چاہیے یا اللہ میں وہ کام کروں، وہ اچھے کام کروں جو تجھے پسند آئیں، جن میں تیری رضا ہو، میں تیری رضا کے خلاف نہ کروں، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کو تو نے اپنا بہت قرب، خاص قرب عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی ہو کر، معصوم ہو کر، کیونکہ نبی نیک ہوتے ہیں، برائی کا، نافرمانی کا ان سے تصور ہی نہیں، رب سے اچھے کاموں کی توفیق مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہم اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، تو رب سے
کیا مانگنا چاہیے یہ نبیوں نے ہمیں سکھا دیا۔ قرآن میں جتنی دعائیں نبیوں کی بیان ہوئی ہیں اگر ہم یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، یہ مقبول دعائیں ہیں، ان کو دہرانا بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی، وہی الفاظ ہم دہرائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں بھی وہ باتیں قبول ہو جائیں گی۔ ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائیں وہ یاد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہی کام کریں جو اس کو پسند ہے، جو اس کو پسند نہیں ہمیں ان کاموں کی توفیق نہ ملے، ہم وہ کام نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا نے یہ بتا دیا کہ آپ کو کوئی بھی نعمت ملی ہے وہ آپ کا کمال نہیں ہے، وہ رب تعالی کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ تو جب اللہ مہربانی فرمائے تو شکر کرنا چاہیے۔ شکر کے معنی بھی آپ کو بتائے، ایک ہوتا ہے زبان سے شکر، ایک ہوتا ہے دل سے شکر، اور ایک شکر یہ کہ جو نعمت ملی اس کا استعمال صحیح ہو، اس کی قدر ہو، یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ان آنکھوں کو استعمال کریں۔ اللہ نے کان دیے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے کانوں کو استعمال کریں۔ زبان دی ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے زبان کو استعمال کریں۔ یہ پورا جسم، اس میں جتنے نظام ہیں ہم سب کو معلوم ہو تو ہم ان کو کس میں لگا دیں؟ اللہ کی رضا میں۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی برکت سے انہیں وہ علوم عطا فرمائے اور اس طرح عطا فرمائے کہ لوگ آج حیران ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں ان کی تحریروں پر لوگ آگے تحقیق کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ انہوں نے حساب، ریاضی، حیاتیات، نباتات، جمادات، فلکیات، حیت وغیرہ وغیرہ، ان سب کو سیکھ کر کیا کیا؟ ان کو بھی دین کی خدمت میں لگا دیا۔ ہمارے ہاں آج عصری علوم جو لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں، زمانے کے نئے نئے فن اور علم، وہ پڑھ کے دین سے دور ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان سب سے بھی دین کی خدمت کی ہے۔ یعنی آپ ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، تو آپ ان کو سیکھ کر دین کو اور زیادہ واضح کریں، دین کی بات اس میں دین کو ثابت کریں کہ جو کچھ رب نے بنایا ہے، میرا رب بڑی شان والا ہے، تو اس بنائی ہوئی رب کی چیز کو رب ہی کی راہ میں، رب ہی کے راستے پر، رب تعالیٰ ہی کے دین کے لیے واضح کیا جائے۔ مگر ہمارے ہاں الٹا حال ہے۔ تو یاد رہے، نبی کی دعا میں ہمارے لیے تعلیم بھی ہے، اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ کتنے ہی کمال والا ہو جائے، اس کو عاجزی کرنی چاہیے، اس کو اکڑ میں نہیں آنا چاہیے،
کیونکہ جب بندہ اکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں،